ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب، چین اور رشیا جو ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں بالکل، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے بھی اہم رکن ہیں. پھر خطے کی دو انتہائی اہم ترین طاقتیں، بہت ہی کلوز ریلیشنز ہیں. ہندوستان کا رشیا میں پہنچنا، ماسکو سے خاص طور پر کہنا کہ اس تنازع میں ماسکو کوئی اپنا رول ادا کرتے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ رشیا اس صورتحال کو نمبر 1 کیسے دیکھ رہا ہے؟ اینڈ کین رشیا پلے کوئی ایسا کردار ادا کر سکتا ہے کہ صورتحال اور کشیدگی میں کمی ہو؟ لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان تنازع جاری ہے، اور ابھی تک اس تنازع کو حل کرنے کے لیے جو ہے مختلف سفارتی کوششیں کی گئیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا. تنازع اپنی جگہ پہ بدستور موجود ہے، کشیدگی میں کچھ حد تک کمی آئی ہے. اس تنازع کا پس منظر کیا ہے اور اس کے خطے کی سیکیورٹی کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ پاکستان اس تنازع کو کیسے دیکھ رہا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس تنازع کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ماسکو کیسے دیکھ رہا ہے؟ واشنگٹن میں امریکی صدر کی جانب سے جو ہے ایک مرتبہ پھر ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے. انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے چین اور بھارت کے درمیان اس تنازع کو حل کرانے کے لیے، اور اس سے جڑے ہوئے دیگر تمام تر موضوعات، نیپال اور انڈیا کے درمیان جو سرحدی تنازع ہے، آخر یہ سرحدی تنازع ہے کیا اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ ان تمام تر ایشوز کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان بھی اس خطے کا ایک انتہائی اہم فریق ہے، پاکستان کے ساتھ جو اس کے جڑے ہوئے معاملات ہیں، لداخ کا معاملہ اس وقت گلوبل ہیڈ لائنز ہیں. تو اس کا کیا آپ کو تنازع بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا تنازع کا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حل ہے اس کا؟ بہت شکریہ متین صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع کا چناؤ کیا ہے آج. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوجی کشیدگی ہے وہ تو شاید اس میں کسی حد تک کمی آئے، کیونکہ بھارت کی دفاعی اعتبار سے چائنا کے رد عمل کے حوالے سے صلاحیت اور سیاسی ارادے کے امکانات کافی کم ہیں. لیکن میں اس کو ہائبرڈ وارفیئر کے کانٹیکس میں سمجھتا ہوں. ایک تو امریکہ نے سیاسی انداز میں بھارت کو اوبویسلی سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ فیس ویلیو پہ ایک ٹویٹ آیا امریکی صدر کی جانب سے میڈیشن کے حوالے سے، لیکن اوبویسلی چونکہ ان کے تصویراتی جو رواسم ہیں نیو دہلی کے ساتھ وہ بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی سنجیدگی سے بیجنگ میں لیا جائے گا. البتہ انہوں نے ایک قرارداد جو موو کی گئی ہے یو ایس کانگریس میں تبت کی آزادی کے حوالے سے، وہ امریکہ کی ایک انڈائریکٹ کوشش ہے چین پہ اپنا سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے. اور تیسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے جو تجارتی رواسم ہیں چین کے ساتھ، ان میں کافی ان کو ریویو کیا ہے، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک اور ٹریڈ وار میں کافی ایسکلیشن نظر آتی ہے. تو میں فیوچر میں یہ انٹیسپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں، امریکہ ایک سال میں چائنا تقریباً $550 بلین سے زیادہ امریکہ سے کماتا ہے ایکسپورٹس کے نتیجے میں، جبکہ انڈیا بھی چائنیز ایکسپورٹ $74 بلین کی ہیں. تو اگر یہ دونوں ممالک چائنا کے اس سٹیپ کی اکنامک کاسٹ بڑھانا چاہیں تو وہ یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن دفاعی اعتبار سے ان کو چیلنج کرنا، دیکھیں تینوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا، اور ان کے میوچول سٹیکس بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے اس کی کوئی ورٹیکل ایسکیلیشن بہت میں اس کے امکانات کم دیکھتا ہوں. جی ایمبیسڈر صاحب، دیکھیے تنازع بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور 62 میں بہت بڑی جھڑپ ہو چکی ہے. تو جب انڈیا کو معلوم ہے کہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس کے باوجود وہاں پر سڑک اور ایک پل کی تعمیر جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کام شروع کیا، جو تنازع کی بنیادی وجہ بنا، جو اس کی وجہ سے چین کی طرف سے رد عمل آیا. تو آخر اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں انڈیا کے کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، جب اسے وارننگ بار بار دی گئی تھی کہ آپ نے یہ اس متنازع علاقے میں کنسٹرکشنز نہیں کرنی؟ تو آپ سمجھتے ہیں چین کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں اسی طرح کا ایک جو اسٹینڈ آف ہوا تھا انڈیا اور چین کے درمیان ڈوکلام میں. جی، وہ کوئی تقریباً میرے خیال ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، 73-74 دن چلا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ڈی ایسکلیشن کی طرف گیا تھا. جی، 2017 کے بعد ان کی ووہان میں سمٹ ہوئی، پریزیڈنٹ شی کی اور پرائم منسٹر مودی کی.
اس کے بعد چنائی میں 2019 میں یہ ملے اور یہ طے پایا کہ دونوں لیڈرز کے درمیان یہ طے پایا کہ بارڈر کے اوپر LAC کے اوپر ٹرینکولیٹی ول بی مینٹینڈ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس 2 سمٹس کو 1 سال بھی نہیں گزرا, یعنی کہ ایک 2017 میں ہوئی, 2018 میں, اور اس کے بعد یہ ہماری یہ دوسری جو ہوئی چنائی والی 2019 میں, یعنی کہ ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی اور یہ دوبارہ بارڈر کے اوپر آپ یہ اسکلیشن دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جو سارے انالیسس سامنے آ رہے ہیں تجزیہ کار, اور اس میں اسٹریٹجک ملٹری اینالسٹ اور سفارتکار, وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا نے جو اپنی یعنی کہ انہوں نے ایک دم جو فورٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں جو روڈ بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ ایئر اسٹرپ بنانے کی کوشش کی ہے, اس کو یعنی کہ اس کے جواب میں چائنا نے وہاں پر کچھ اپنی تعداد جو ہے فوج کی بڑھائی ہے, نومیریکل اسٹرینتھ بڑھائی ہے, اور ایکچولی دونوں سائڈ سے وہ بڑھی ہے اور یہ جھڑپیں وغیرہ ہوئی ہیں. تو اس میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ ایک جو ایک براڈر اور بگر انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی. سید محمد علی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور پر امریکی صدر کی جانب سے میسج آیا مساحلت کا, اور آپ دیکھتے ہیں اس میں کچھ سنسیئرٹی ہے, اور جس طرح کہ آپ پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ ادھر سے واشنگٹن مساحلت کے بھی آفر کرتا ہے لیکن اینٹی چائنا سٹیپس بھی وہ لیتا ہے, تبت کی ریکگنیشن کے لیے بل بھی موو ہوتے ہیں. تو یہ امریکہ کی جانب سے جو مساحلت کی جو آفر ہے یہ کوئی کارگر ہو سکتی ہے, چونکہ ایشو تو بہت گمبھیر ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آفر کو نیو دہلی اور بیجنگ دونوں غیر حقیقت پسندانہ سمجھیں گے فار ڈفرینٹ ریزنس. بیجنگ obviously has no incentive to take it seriously, especially جب کہ امریکہ اور بھارت تصویراتی اعتبار سے بہت قریب آتے جا رہے ہیں. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے, اور دوسری بات جب وہ مصالحت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو بھارتی سیاسی قیادت ہے اور جو فوجی قیادت ہے ان کے لیے یہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے کہ ان کا ایک میجر اسٹریٹجک الائی چین پہ دباؤ ڈالنے کے بجائے یا ان سے ہمدردی اور سپورٹ ایکسپریس کرنے کے بجائے مصالحت کی بات کر رہا ہے. تو اگر آپ کا ایک الائی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور نیوٹرلٹی شو کر رہا ہے تو دس شوڈ آئی ہوپ اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ دونوں کے درمیان ایک سیریس ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, اینڈ اٹ از اے لٹمس ٹیسٹ آف دا ایشیا پیسفک اسٹریٹجی فار آف دا US. کہ دیکھیے اگر یہ ایک چھوٹی سی ایک ٹیکٹیکل لیول کی ایسکیلیشن ہے اور اس کے اندر بھی نہ تو بھارتی افواج اور سیاسی قیادت نے یہ پولیٹیکل ول اور کیپیبلٹی شو کی ہے کہ وہ چائنا کے خلاف کوئی اہم قدم اٹھا سکتے ہیں, کوئی سبسٹینٹیو اسٹیپ لے سکتے ہیں, تو یہ واشنگٹن اور بیلٹ وے کے اندر بھی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ کیا کتنا اپنی سیکیورٹی انٹرسٹ کو بھارت اسٹیک پہ لگائے گا امریکی مفادات کے لیے استعمال ہونے کے لیے. اور دوسری جانب بھارت کے اندر بھی جو اسٹریٹجسٹ ہیں, جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, جو فوج ہے, وہ اس بات کے پہ نظر ثانی پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا امریکہ ہمیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہمیں تو وہ سپورٹ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو فوجی طور پہ وہ کیا کریں گے. جی امبیسڈر مسعود خالد صاحب, یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ شی نے کہا تھا کہ وہ جلدی ایسے علاقے جن پر چین کا دعویٰ ہے وہ واپس لے لیں گے. کیا چین بھارت کی فوجی جو ہٹ درمی ہے اسی کے اوپر, لداخ کے تنازع کے اوپر, اس کو وہ برداشت کریں گے یا اس کو وہ ختم کریں گے؟ چین, سوال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چین کی طرف سے جو ریئیکشن ہے وہ فوجی وہ مزید سخت ہوگا یا اس کے اوپر کوئی لچک دکھائی جائے گی, جبکہ چینی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اپنے جغرافیائی علاقے کے اوپر جو جغرافیکل ٹیریٹری ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے چین کی بڑی کلیئر پالیسی ہے, جہاں تک ان کے ٹیریٹوریل کلیمز ہیں یا جو اس قسم کے تنازعات ہیں اس میں چین بڑا ایک فرم سٹینڈ لیتا ہے, کوئی لچک نہیں, کوئی لچک نہیں ہوتی. ابھی بھی چند دن پہلے, غالباً 3 یا 4 دن پہلے, پریزیڈنٹ شی نے اپنی فوج کو پوری طرح تیار رہنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے جی. اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ
چینی سائڈ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار بھی ہے ان دا سینس کہ جو ان کے بارڈر نیگوسیشنز ہوتے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس پہ ان میں انڈیا نے بالکل کوئی لچک نہیں دکھائی اور اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. غالباً 22 یا 23 راؤنڈز جہاں تک مجھے یاد ہے ہو چکے ہیں ڈائلاگ کے ہو جی ہاں، لیکن اس پہ کوئی بریک تھرو نہیں ہے، کوئی ہیڈ وے نہیں ہے. تو اور یعنی کہ ہیڈ وے ایک طرف نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اس قسم کی جو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی، ایک انڈرسٹینڈنگ جو بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی لیڈرز کے درمیان، اور انڈیا نے بلکہ اشتعال انگیزی میں سمجھتا ہوں. چین جو ہے جی، چین کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چین جنرلی بڑا تحمل سے کام لیتا ہے، اور چینی فور پلاننگ کرتے ہیں، فارورڈ پلاننگ کرتے ہیں، اور سوچ سمجھ کے یہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا نیبر ہے، اور چین نے یہ سنسیئر کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں، لیکن انڈیا کی طرف سے اس قسم کا جواب نہیں آیا. اور اس کی وجہ جو ہے، مین وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات میں ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیپ مسٹرسٹ ہے. ڈیپ مسٹرسٹ، جی ہاں، ڈیپ مسٹرسٹ ہے. اور یہ جو اعتماد کا فقدان ہے، بہت اعتماد کا فقدان ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں جو آپ دیکھتے ہیں دوکلام اور اب جو یہ ہو رہا ہے، یہ اس چیز کی ایک بڑی کلیئر ریفلیکشن ہے، مینیفیسٹیشن. تو اب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے وہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ دونوں سائڈز ڈپلومیٹکلی انگیجڈ ہیں اور بات چیت چل رہی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چین اس پہ اپنے موقف پہ سختی سے کاربند رہے گا، کیونکہ یہ ایک فرام دی بگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اینڈ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو، جو لداخ میں جو انڈیا نے ابھی اسٹیٹس چینج کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اگست کا جو انہوں نے اسٹیپ لیا تھا کشمیر کا، تو ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ، جی ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ، تو وہ امپلیکیشنز جو ہیں، اس کی امپلیکیشنز لانگ ٹرم امپلیکیشنز بھی چائنا کے سامنے ہیں. جی ہمارے انڈیا میں نا بہت فیمس کہاوتیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے گاؤں میں، اور بڑے بزرگ لوگ بڑے اچھی کہاوت بولتے ہیں. تو اس میں ایک نا کہاوت ہے جس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ یار اپنے دیش میں جب اپنے گھر پہ کچھ ہو رہا ہوتا تب تو آپ دکھتے نہیں ہو اور دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانے کے لیے آ جاتے ہو. تو میں وہ کہاوت ایگزیکٹلی بولوں گا نہیں، بیکاز وہ تھوڑی سینسرڈ بات ہے، پاکستانیوں اس کو برا لگ سکتا ہے، لیکن میں نارملی بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ کے اتنے گیانی لوگ ہیں جن کو چین کا پورا پالیسی پتا ہوتا ہے، سارا کچھ پتا ہے یہاں کے چین کا پالیسی نا یہ ہے، چین نا یہ کرنے والا ہے، یہ جو اتنے گیانی لوگ ہیں، یا آپ کی کنٹری جب اس سے برباد ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی کنٹری کا جو یہ گندا حالت ہو رہا ہوتا ہے، تب کہاں ہوتا ہے، تب کہاں منہ چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو فرسٹلی تو میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. چلیے ایک بار کے لیے میں یہ مان بھی لیتا ہوں کہ کمنٹیٹرز ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، گیانی بابا ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، مان لیا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، رشیا نے کہا کہ بھائی اگر کوئی پرابلم ہے میں تو سلجھا دیتا ہوں، یا میں انڈیا کے ساتھ ہوں، تو اس میں بھی آپ کو پرابلم ہے. مطلب یار انڈیا ایک اتنی بڑی کنٹری ہے، انڈیا اپنے الائنس بنائی ہے، انڈیا کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، انڈیا کے ساتھ رشیا کھڑا ہے، انڈیا کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہے، انڈیا کے ساتھ سارے بڑے بڑے ملک کھڑے ہیں، انڈیا کے ساتھ پورا یوروپ کھڑا ہے، انڈیا کے ساتھ پورا آسٹریلیا کھڑا ہے. یہ سارے لوگ انڈیا کے ساتھ صرف اس لیے نہیں کھڑے کیونکہ ہم انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ اس لیے بھی کھڑے ہیں بیکاز کورونا وائرس کے بعد موسٹ آف دی لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ چائنا غلط ہے، چائنا نے غلط کیا اور اس کا ویرودھ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سچ کا ساتھ دینا پسند کرتے ہیں. ہر کوئی پاکستان کی طرح نہیں ہوتا جو پاپا نے پیسے دے دیا، پاپا کا لالی پاپ کھائیں گے، بس پاپا کرتے رہو. ہر کوئی پاکستان جیسا ہوتا نہیں ہے. اب کر رہے ہیں تو اب آپ کو امریکہ سے پرابلم ہے، اب آپ امریکہ کو بھی غلط ٹھہرا دو گے کہ امریکہ نے یہ کہا، امریکہ نے وہ کہا، امریکہ خود کا پالیسی ایسا ہے. ارے بھائی اتنا دن تو امریکہ کے پیسے پہ پلے ہو یار، جس کا نمک کھائے ہو اس کو اچھا بول لو نا. آج بھی امریکہ کا قرض نہیں چکائے ہو، اتنا دن امریکہ کے پیسے میں پلے ہو، پال پوس کے امریکہ نے اتنا بڑا کیا، اور اب دیکھو تمہاری اتنی بڑی باتیں ہیں اور امریکہ کوئی برا بول رہے ہو. آن دی ادر سائڈ جو سب سے مین چیز ہے جو تم کو اس بارے میں سمجھنی بہت ضروری ہے پاکستان کے کراؤڈ کو، کہ بھائی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک وار ہوگا یا ایک کانفلکٹ ہوگا اور آپ کے الائنس آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. چائنا کا کوئی الائنس نہیں، کیونکہ چائنا کسی سے دوستی کرتا نہیں ہے. چائنا پیٹھ میں چھرا بھونکنے کے لیے مشہور ہے، چائنا کسی سے دوستی کرتا نہیں ہے، چائنا کوئی الائنس نہیں ہے. انڈیا ایسا کرتا نہیں، انڈیا ایک شریف دیش ہے، انڈیا لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو انڈیا کے الائنس ہے. انڈیا کے الائنس آئیں گے ہی آئیں گے، وہ انڈیا کو بچائیں گے ہی بچائیں گے. اگر آپ کو کتنا بھی برا لگتا ہے اس سے فرق تھوڑی پڑ جائے گا کچھ.
इसीलिए ये सब बातों को लेकर ना रोना बंद कीजिए। मेरे को तो इतना शॉकिंग लगता है कि यार आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, कभी तो अपने बारे में बात कर लो यार, कभी तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसीज, पाकिस्तान की रूल्स इश्यूज बात कर लो। क्या हाल हो रखा है आपकी कंट्री का। आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, खाने के लिए पैसे नहीं है, क्रॉप्स नहीं है आपके पास, आप जगह जगह भीख मांग रहे हो। अलग अलग लोग आपकी कंट्री के अलग अलग तरीके से भीख मांग रहे हैं। कहीं शाहिद अफरीदी भीख मांग रहा है, कहीं जावेद मियादाद भीख मांग रहा है। और इन सारे लोगों को भीख मांगने के बाद भी आपको फर्क क्या पड़ता है कि इंडिया और चाइना बॉर्डर में क्या कर रहे हैं। यार अपने घर में खाना नहीं है, दूसरे घर में बिरयानी बन रहा है, उसको देख के फायदा है तुम्हें कुछ? अपने काम से काम रखो, अपना काम ठीक करो ना। और सभी इंडियन व्यूअर्स को भाई कि ये सब वीडियो देख के बहकना मत। ये लोग सब प्रोपेगेंडा टेक्निक के तौर पे उल्टी पुल्टी चीज़ें कर रहे होते हैं और गलत सलत वीडियोस बना रहे होते हैं। भाई मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज़ इन सब चीज़ों को देख के मत बहकिए। प्लीज़ आप अपना ब्रेन और अपना दिमाग सही रखिए, अपना ब्रेन और अपना दिमाग सही जगह पे रखिए और भारत को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए जैसे कि आप भारत तो कर रहे हो। भारत के सभी अलायंस को हम स्वागत करते हैं और भारत के सभी अलायंस का यहाँ पर पूरी तरीके से वेलकम है कि आप आइए और हमें ज़रूर हेल्प कीजिए। इसी के साथ अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है, तो वायरल ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।